حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گود کے بچے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیگم ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز لے جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے سوچا کہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھوں، شاید کوئی آبادی یا سبزہ نظر آ جائے جہاں سے پانی مل سکے۔ انہوں نے ننھے اسماعیل کو ریت پر لٹا دیا اور قریبی پہاڑوں صفا اور مروہ پر دوڑ دوڑ کر چکر لگانے لگا، لیکن انہیں کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ وہ فکر مند ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام مایوس ہو کر ننھے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے واپس آئے تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ننھے اسماعیل پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور جہاں ریت پر ان کی ایڑیاں رگڑ کر رہی ہے وہاں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے بیٹے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اسی چشمے کا نام زمزم ہے۔ اتنی ہی دیر میں وہاں ایک خانہ بدوش قبیلہ آ پہنچا۔ حجاز میں کئی قبیلے ایسے تھے جو اپنے خیمے اپنے ساتھ لیے پھرتے رہتے تھے۔ انہیں جہاں کوئی پانی کا کنواں ملتا وہاں خیموں کی بستی بسا لیتے۔ اس قبیلے کا نام بنو جرہم تھا۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے چشمے کی داستان سنی تو بہت حیران ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ ان ماں بیٹے پر اللہ کا کوئی خاص فضل ہے۔ انہوں نے ننھے اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی بہت عزت کی اور پھر وہی خیمے لگا لیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اتنے بڑے ہو گئے کہ کام کاج میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ خواب ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایک امتحان ہے، اور میں اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو جانے پر تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شہر سے باہر منا کے مقام پر لے گئے اور انہیں پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اسی وقت ایک فرشتے نے پکار رکھا کہ آپ اپنی آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ آپ نے اپنے خواب سچ کر دکھائے اور اللہ کی قدرت سے ایک دمبا وہاں آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے اس دمبے کو قربان کرے۔ ہر سال حاجی لوگ حج کے بعد منا کے مقام پر قربانی کرتے ہیں۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔